Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Worldly Affairs. I hope you all are doing good. آج کی ہماری کلاس ہے اربن فائر کے حوالے سے. اس سے پہلے ہم نے وائلڈ فائر کے بارے میں پڑھا اور آج ہم پڑھیں گے اربن فائر کے کازز، کانسیکوینسز، امپیکٹس اور پریونشن کے بارے میں. اربن فائر کہتے ہیں ان فائرز کو جو پاپولیٹڈ ایریاز میں لگتی ہیں، جن میں سٹیز، ٹاؤنز اور ریزیڈینشیل ایریاز آتے ہیں، جہاں پر انفراسٹرکچر ہوتا ہے، بلڈنگز ہوتی ہیں اور جہاں پر لوگوں کی زیادہ پاپولیشن ایگزسٹ کرتی ہے. اس قسم کی فائرز لوگوں کے لائف اور پراپرٹی دونوں کے لیے ہی بہت زیادہ نقصان دہ ہیں. اربن فائر کی 3 قسم کے کازز ہیں ہمارے پاس. سب سے پہلے اسٹرکچرل فائرز. اسٹرکچرل فائرز وہی ہیں جو عموماً گھروں میں ہونے والی چھوٹی موٹی مسٹیکس کی وجہ سے اربن فائرز کریٹ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، آگ لگ جاتی ہیں، جن میں سب سے پہلے الیکٹریکل فالٹس ہیں جیسے کہ شارٹ سرکٹ وغیرہ یا کوکنگ ایکسیڈنٹس، کھانا پکاتے ہوئے آگ لگ جانا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کسی ایسے اکوپمنٹ کا مال فنکشن کر جانا جو ہیٹنگ اکوپمنٹ ہو، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آرسن میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں. آرسن از کہ کسی بھی بلڈنگ کو، انفراسٹرکچر کو جان بوجھ کر آگ لگانے والا جو کرائم ہوتا ہے، یہ ایک کرائم ہے، اس کو ہم کہتے ہیں آرسن. یہ بھی اربن فائر کریٹ کرنے کا ایک کاز ہے. اس کے علاوہ وائلڈ فائرز انکروچنگ اربن ایریاز. وائلڈ فائرز جب اربن ایریاز کی طرف، ریزیڈینشیل ایریاز کی طرف پروسیڈ کرتی ہیں تو گھروں کو آگ لگنے کا، بلڈنگز کو خطرہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وائلڈ فائرز ٹرنز انٹو اربن فائرز، ٹھیک ہے. اس کے بعد انڈسٹریل ایکسیڈنٹس. انڈسٹریل ایریاز میں بھی بہت ساری ایسی انڈسٹریز ہیں جہاں پر بہت سارے مٹیریلز استعمال کیے جاتے ہیں، جن میں سے کچھ فلیمیبل مٹیریلز ہیں یا کچھ اکوپمنٹ مال فنکشن کی وجہ سے یا دوسرے الیکٹرک فالٹ کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھنے کا خدشہ زیادہ ہے. اربن فائر کے ہمارے پاس کچھ کیریکٹرسٹکس یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو اس سے انسانوں کی پاپولیشن کو بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، انسانی جانوں کے نقصان کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے. اس کے بعد بلڈنگز اور انفراسٹرکچر کے ڈیمیج کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، یا وہیکلز کے ڈیمیج کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، جو کہ ریزلٹ کرتا ہے سگنیفیکنٹ اکنامک لاسز کی طرف، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ اکنامک لاس ہوتا ہے جب بلڈنگز یا انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوتا ہے. اور اوبویسلی ہیومن لاس تو ہے ہی ہے. اس کے علاوہ اس کی جو فائر ہے یہ بہت ریپڈلی انکریز کرتی ہے، ریپڈلی جو ہے تو یہ پاس آؤٹ کرتی ہے ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ کی طرف، اور ہر ایک انفراسٹرکچر کو اپنے کیپچر میں لے لیتی ہے. اربن فائر کے بعد کے امپیکٹس ہمارے پاس بہت زیادہ ڈیواسٹیٹنگ ہے، جس میں سب سے پہلے لاس آف لائف ہے، کیونکہ یہ آگ پاپولیٹڈ ایریاز میں لگتی ہے، ریزیڈینشیل ایریاز میں لگتی ہے جہاں پر انسانوں کی آبادی زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں پر انسانی جانوں کے لاسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اسپیشلی وہ لوگ جو بلڈنگز کے اندر پھنس چکے ہوتے ہیں اور باہر نہیں نکل پاتے، تو وہ اندر ہی اپنی جان کھو دیتے ہیں. اس کے بعد پراپرٹی ڈیمیج ہوتا ہے، بہت زیادہ بلڈنگز ڈیمیج ہوتی ہیں، انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کی بلانگنگز، پرسنل جو چیزیں ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں، جل جاتی ہیں، جل کے راکھ ہو جاتی ہیں، دوبارہ نہیں مل سکتی، لوگوں کا ڈاٹا لوز ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ انوائرمنٹل کانسیکوینس یہ ہے کہ یہ فائرز جو ہیں تو ہوا میں پولیوٹنٹس ریلیز کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہوا کی کوالٹی بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو سانس لینے میں بھی دشواری ہوتی ہے اور ریسپیریٹری ڈیزیزز سے بھی وہ گزرتے ہیں. اور اکنامک کانسیکوینسز اس طرح کہ لوگوں کی پراپرٹیز جب ڈیمیج ہو جاتی ہیں، اور اگر وہاں پر آفیسز ہیں لوگوں کے، وہاں ان کے ڈیٹاز لاس ہو گیا، ڈاٹا کا لاس ہو گیا، یا ان کے بہت سارے بلانگنگز ہیں وہ لاس ہو گئی ہیں جو کہ جل کے راکھ ہو گئی ہیں اور دوبارہ نہیں آ سکتی. اور اسی طرح سے جو سارے انفراسٹرکچرز ہیں ان کے دوبارہ نئے بنانے کے لیے جو لاگت لگتی ہے، ان سب کی وجہ سے بہت زیادہ اکنامک لاسز دیکھنے کو ملتے ہیں. اربن فائرز بہت زیادہ ڈیواسٹیٹنگ قسم کی فورس ہے، ڈیواسٹیٹنگ قسم کی فینومینا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ لاسز دیکھنے کو ملتے ہیں، چاہے وہ ہیومن لاسز ہوں، انفراسٹرکچر لاسز ہو، اکنامک لاسز ہوں، انوائرمنٹل کانسیکوینسز ہوں. اسی لیے اس کی پریونشن سب سے پہلے تو بہت زیادہ ضروری ہے. ادروائز اگر یہ لگ جائے تو اس کی مینجمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. بہت سارے اربن ایریاز میں ایسے بلڈنگ کوڈز اور ریگولیشنز بنائے گئے ہیں جس کی وجہ سے سیفٹی کو پرائر رکھا گیا ہے تاکہ اربن فائر سے زیادہ حد تک بچا جا سکے. سب سے پہلے تو ان ایریاز میں ایسے بلڈنگ مٹیریلز استعمال کیے گئے ہیں، ایسے کنسٹرکشن مٹیریل استعمال کیے گئے ہیں جو فائر ریزسٹنٹ ہیں، جس کی وجہ سے آگ
لگنے کا خطرہ کم ہے، اور اگر لگ جاتی ہے تو ایگزاسربیٹ ہونے کا خطرہ بہت زیادہ حد تک کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فائر ڈپارٹمنٹس کو پروفیشنل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جو کہ ٹائملی رسپونڈ کریں، کوئکلی رسپونڈ کریں اربن فائرز کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ نقصان سے بچا جا سکے اور فائر کو پھیلنے سے روکا جا سکے. مور اوور جو لوگ اندر پھنسے ہوتے ہیں بلڈنگس کے، ان کی بھی سیفٹی کو پرائر رکھا جائے اور لوگوں کو نکالا بھی جائے وہاں سے، اور ان کی ایمرجنسی میڈیکل سروسز ان کو پرووائڈ کی جائیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر تو یہ آگ جو ہے تو اس کی پریونشن بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے لوگوں کو، پبلک کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے اور اویئرنیس کیمپینز چلانی چاہیے، تاکہ لوگوں کی وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جن کی وجہ سے اربن فائرز کریٹ ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے اربن فائرز لگتی ہیں، ان کے بارے میں ان کو آگاہ کیا جائے، تاکہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی مسٹیکس کو روکیں اور اربن فائرز کے بننے کا سبب نہ بنے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اسموک ڈیٹیکٹرز گھروں میں لگانے چاہیے، جس کی وجہ سے فائرز بہت زیادہ حد تک کنٹرول کی جا سکتی ہیں. فائر ڈرلز کو پریکٹس کیا جائے، جب آگ لگ جائے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور فائر ریزسٹنٹ لینڈسکیپنگ کو ازیوم کیا جائے. Thank you so much for watching the video. Please feel free to ask any questions and do like, share and subscribe for more educative content. Bye.